جی بالکل، رانا ثناء اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری جیب میں ہے 12 سیٹیں اور وہ اسی 12 سیٹوں کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ اپنی جیت کا جشن بھی منا رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو پتا تھا پلاننگ کیا ہے، وہ کس طریقے سے فارم 47 کے تحت 2024 میں الیکشن جیتے ہیں. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ 90s کے الیکشن ہم نے کیسے جیتے تھے، 96 میں کیسے جیتے تھے، 2013 میں کس طرح فرمائش کر کے 2/3 میجورٹی میں جیتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 90s کے الیکشن کو کہا تھا کہ چرائے گئے، اور پھر وقت نے ثابت کیا. جب پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ آئین اور قانون کا سہارا لیتی ہے، ہم تمام شواہد لے کر عدالتوں میں پہنچے. ٹھیک ہے، ہمیں انصاف ملنے میں بہت تاخیر ہوئی اور محترمہ اس دنیا میں نہیں تھی، لیکن کورٹ کا فیصلہ آیا کہ نواز شریف صاحب کس طرح پیسے لے کر الیکشن چراتے تھے، اور یہ ثابت ہوا تھا کہ انہوں نے کس طرح پیسے لیے، کس طرح آئی جی آئی بنائی، کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست دینے کے لیے انہوں نے پیسوں کی تقسیم کی. اور یہ پرانی ان کی روایت ہے، ضیاء کی باقیات ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ الیکشن کو جو ہے گن پوائنٹ پر گولی سے خون سے الیکشن کو خون سے رنگنے کی کوشش کی. اور پہلے فیز میں بھی انسانی جان لی، پیپلز پارٹی کا ورکر شہید ہوا، دوسرے فیز میں بھی ہمارے ورکرز شہید ہوئے، اور کل دیکھا کہ ایک ایم این اے تک کو بھی نہیں چھوڑا. یہاں پہ پورے حملے ہوئے، پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا، تشدد کیا گیا، فائرنگ تک سے گریز نہیں کیا گیا. لوگوں کی جان ان کے لیے کوئی اہمیت ہے ملک نہیں ہے، ملک کی سالمیت ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، اچھا قومی مفاد ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کے لیے اگر اہمیت ہے تو وہ نون اچھا لیگ کا اچھا مفاد ہے. شاہدہ صاحبہ، نون لیگ یہاں کو میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ پھر اتنی ساری چیزوں کے باوجود آپ سٹل ان کے اتحادی کیوں ہیں؟ دیکھیں، 2024 کے جب انتخابات ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کی طرف اقتدار کی دعوت دی. پیپلز پارٹی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں شامل ہوئے، اور وہ ہمیشہ سب کو چور ڈاکو کہہ کے اپنے آپ کو صرف انہوں نے ہمیشہ ثابت کیا کہ وہی ایک ویژنری پارٹی ہے. لیکن اس کے ساتھ جب ہم نے یہ دیکھا کہ جمہوریت کو خطرہ ہے، ملک کی معیشت کو خطرہ ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان کا سوچتی ہے، پاکستان کی سالمیت کو سوچتی ہے، پاکستان میں جمہوریت کی بقا کو سوچتی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے پی ایم ایل این کا ساتھ دیا، اور ہم آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت سی سی کا فیصلہ ہوا کہ ہم کیبنٹ میں نہیں بیٹھیں گے. نون لیگ کو ہم ان کی تمام تر اہلیت لیکن قابلیت کی یہ جو بنا پہ ساری ہم نے چیزیں میم آپ مکمل نے اختیار گنوائی دیا. ہیں، یہ تو جمہوریت کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے نا، جو الزامات آپ نے لگائے ہیں. ناصر بٹ صاحب، میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں میم، اسی دیکھیں، سوال کے ساتھ میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. ہم تو یہ چاہتے ہیں جی جی میم، کہ پارلیمان مضبوط ہو. اگر پارلیمان چلے گی تو اس طرح کے قوانین ٹھیک ہے، لیکن بنیں گے کہ اگر جس میں پارلیمان میں ایسی پارٹیز ہیں جیسی آپ بتا الیکشن کو رہی ہیں نون لیگ شفاف کو. کیا جائے، پارلیمان کو مضبوط کیا جائے، آئین کی بالادستی ہو. یہ اسی صورت میں ہے کہ قوانین بنیں گے جب ہم بیٹھ کر پارلیمان کو اسٹرانگ کریں گے، اس طرح نہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھائی، پولنگ بٹ اسٹیشن. صاحب آپ کی طرف آ جاتی ہوں. کیوں آپ پارلیمان کو سٹرونگ نہیں ہونے دے رہے؟ کیوں آپ دھاندلی کر رہے ہیں بھائی کشمیر کے اندر، اور پھر آپ مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں؟ بات ہے، میں اپنی بہن کی بات سن رہا ہوں. میں یہ پیپلز پارٹی سے ہیں، میں نے یا جو بھی ہے، آپ مجھے بتائیں کس سے اس طرح کی باتیں کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا وہ الیکشن آپ اس طرح جیتے ہیں جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم باتیں کریں گے، الزامات لگائیں گے؟ الزامات ہم پہ لگا رہے ہیں. الیکشن آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، حکومت وہاں آپ کی ہے، اور سارے اے سی ڈی سی کمشنر آپ کے ہیں. وہ کمشنر کو آپ گلا کرتے ہیں تو کمشنر کو گلا کریں، ہمیں کیوں آپ کہتے ہیں جو الیکشن کمیشن ہے اس کو گلا کریں؟ مسلم لیگ نون کو آپ گلا کر رہے ہیں. ہماری حکومت ہے وہاں، آپ کی حکومت ہے، آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تو ایکسپٹ کر لیں، جمہوریت اسی کا نام ہے. اس طرح الزامات لگانے سے اگر آپ کو کچھ حاصل ہوتا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا جب فرسٹ فیس ہوا ہے آپ سیٹیں ہار گئے تھے اور ہمیں وہاں سیٹیں ملی زیادہ، تو آپ نے جب شور ڈالنا شروع کیا تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کام کریں جو اگلے اسٹیپ آ رہا ہے الیکشن کا، دوسرا آ رہا ہے جو 2 تاریخ کو ہوا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں سے بات کریں، آزاد کشمیر کے لوگوں سے، کہ ہم یہ کام کریں گے، فلاں نہیں فکر لیکن بٹ کریں گے، اس طرح کے صاحب یہ پیکج لوگ یہ لائیں گے. کہتے ہیں، آپ وہ نے بھی کہا کہ حکومت ان کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ بھائی چیف سیکرٹری آپ کا ہے، آئی جی آپ کا ہے، دھاندلی آپ کروا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے، یہ الزام آپ کے اوپر لگ رہے ہیں، اس لیے وہ آپ سے گلا کر رہے ہیں کہ دونوں لوگ آپ کے ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں. مجھے آپ بتائیں، پیپلز پارٹی والے بیچارے معصوم ہیں یا بن رہے ہیں، یا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے پی ٹی آئی الزامات لگاتی ہے، جو جھوٹ آتا ہے بولتے رہتے ہیں، اب انہوں نے وہی لائن اختیار کر لی ہے. بھائی آپ اس طرح مت کریں. ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اتحادی آپ کے ہیں ضرور ہیں، وفاق میں ہم نے اکٹھے حکومت بنائی ہے، جی لیکن الیکشن ہم نے آپ کے خلاف جب بھی لڑنا ہے، آپ کی اصلیت بتانی ہے لوگوں کو. آپ کو جو کچھ آپ نے سندھ میں کیا ہوا 15 سال سے،
وہ حقیقت نہیں بتانی ہے. آپ کیا کرتے جا کے آزاد کشمیر میں, کیا بتاتے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے جو کیا ہے وہ اگر آپ کہتے جا کے ہم جس طرح آزاد کشمیر کے لوگ ہمیں ووٹ دیں تو ہم اس کو سندھ جیسا بنائیں گے, تو وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ سندھ میں کیا ہے. ہم وہاں گئے, مریم صاحبہ نے کہا کہ میں پنجاب جیسا جس طرح وہاں کام کر رہی ہوں, اگر ہمیں حکومت ملی, قائد میاں نواز شریف نے کہا, تو میں پھر آزاد کشمیر میں بھی اس طرح کی پالیسی لاؤں گا جو پنجاب میں ہے. پنجاب صاف ستھرا پنجاب, جس طرح وہاں کام ہو رہے ہیں. بسیں آپ کو بھیجی ہے, بڑے گلا کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے, بسیں آ گئی. بھائی وہ بسیں ہم نے بھیجی, وہ آپ نے الیکشن کمیشن نے وہ اسی وقت وہاں رکوا دی, وہ چلی تو نہیں. یہ کہا اچھا گیا تھا یعنی کہ آپ یہ کہہ بسیں رہے ہیں جب کہ آپ یہ ہمیں جو آپ کی ووٹ دیں ایک گے, ایک تسلسل ہے آپ کی عوام کی خدمت کا بقول آپ کے, اس کی وجہ سے آپ کو یہاں پر ووٹ پڑا ہے. شاہدہ صاحبہ کی طرف واپس چلے جاتے ہیں. بالکل شاہدہ یہی صاحبہ, بات ایک ہے. تو بٹ صاحب کی باتیں ساری کی ساری آپ نے سنی جو انہوں نے فرمایا. دوسرا یہ کہ رانا صاحب نے بھی آپ سے کوئی اسی طرح کا گلا کیا. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلے آپ لوگوں نے 13 حلقوں میں دھاندلی کا دعویٰ کیا, پھر یہ تعداد 4 ہو گئی اور اب 2 رہ گئی ہے. تو رانا صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پولنگ اسٹیشنز کا فورنزک آڈٹ کروانے کی بھی پیشکش کی ہے, تو وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. یعنی کہ الزامات جو ہیں صرف اور صرف جیسے بٹ صاحب فرما رہے ہیں اسی طرح سے رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ شکست کی وجہ سے لگا رہے ہیں, حقیقت کچھ نہیں ہے اس میں. ان کی جہاں سے بیس ہے وہ یہی ہے کہ دھاندلی کرو, شور مچاؤ, دوسرے کو گندا کرو, اس پہ کرپشن کے الزام لگاؤ. دیکھیں نا, ساری زندگی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کیریکٹر اسیسنیشن کی گئی, ان کے پر الزامات لگائے گئے, صدر آصف علی زرداری پہ گئے, 13 سال وہ جیل میں رہے, ایک الزام ثابت نہیں ہوا. بلکہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹ لیے, انہوں نے وہاں محلات لیے, یہ سب ثابت ہوا. وہ جو کہتے تھے, اور یہ تو سرٹیفائیڈ فور نکلے. اور ہم نے تو اس طرح کے, اور ابھی 2013 کے انتخاب ہو, انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے 2/3 میجورٹی دی جائے. اس کے بعد اس کے باوجود پیپلز پارٹی, چونکہ 2005 میں ہم میثاق کی جمہوریت کر چکے تھے, اور ہم نے جو ہے اس کی اچھا ٹھیک ہو گیا, چلے وہ تو آپ نے اپنی مجبوریاں بتا دی کہ جی آپ نے جمہوریت کے لیے یہ اتنا کچھ برداشت کیا. لیکن ابھی شرجیل انعام میمن صاحب کہہ رہے ہیں, شاہدہ صاحبہ شرجیل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, تو لاہ عمل کیا ہے آپ کا آگے پھر؟ دیکھیں, ہمارے یہاں فیصلہ فرد واحد نہیں کرتے, ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. CC کا اجلاس ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جو آئندہ کا لاہ عمل ہے, بالکل اب ان کی گنتی الٹی گنی جا چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی اپنا واضح جو لاہ عمل ہے اس کا بہت جلد اعلان کرے گی. تو پھر بٹ صاحب تیار ہیں آپ, جلد نیا لاہ عمل جو ہے وہ آنے والا ہے, کیا کریں گے آپ؟ آپ تو چاہ رہے ہیں کہ یہ اتحادی رہیں آپ کے, لیکن دکھتا نہیں ہے کہ اب یہ مزید اتحاد چلے گا. جیسے شرجیل انعام میمن صاحب کی اگر پریس کانفرنس دیکھ لیں, انہوں نے تو ثبوت بھی رکھے ہیں, اور وہ انہوں نے حلقوں کے ثبوت رکھے ہیں جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی, اور وہاں پر آپ کے بقول 99% وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ باہر نکلے اور ووٹ کاسٹ کیا انہوں نے. اس طرح کی باتیں کرنا میں نہیں سمجھتا کہ ایک اتحاد. ایک دیکھیں, مسلم لیگ نون ایک اپنی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی اپنی جماعت ہے. آپ ضرور الیکشن لڑ رہے ہیں ہمیں دوسرے کے خلاف, لیکن ہم ایک حد سے باہر نہیں جاتے. ہمارے قائد کا یہ حکم ہے کہ آپ ضرور اپنا بیانیہ پیش کریں, دوسرے کی خامیاں بھی بتائیں, لیکن اس حد تک تو پیپلز پارٹی اگر حدود سے باہر جا رہی ہے, جس طرح کے الزامات لگا رہی ہے, جیسے آپ کے لیڈر کو بھگوڑا کہہ رہی ہے, ابھی شاہدہ صاحبہ نے بھی فرما دیا, شرجیل انعام میمن بھی اسی طرح کی باتیں کر رہی ہیں, شہری رحمان صاحبہ نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ہیں, تو آپ کو وہ ایکسیپٹیبل ہے؟ اس کے باوجود آپ لوگ چلتے رہیں گے سینیٹر صاحب؟ دیکھیں, ایک بات بتاؤں, یہ پیپلز پارٹی کو یہ بتا دوں ہم کہ اب ہم وہ جو آپ نے گلگت بلتستان میں ہمیں بلیک میل کیا کہ بھائی ہم بجٹ پاس ہی ہونے دیں گے, ہمیں حکومت دے دی. اب یہ عادت ہے نہیں کہ آپ کو آزاد کشمیر میں آپ کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا, آپ کہتے ہیں ہمیں حکومت دے دو, ایسا نہیں ہوگا. تو جانا ہے تو صدر پاکستان جو ہے نا, اگر وہ صبح چلے جائیں, چیئرمین سینٹ چلے جائیں, تو ہم ان کو روک تو نہیں سکتے نا انہوں نے جانا ہے نہ کچھ. میں ایک بات کرتا ہوں کہ اب ہم اکٹھے پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے 2 صوبوں میں زیادہ ہو رہی ہے, تو ہم سیاسی جماعتیں, میں اپریشیٹ کروں گا سب ان سیاسی جماعتوں کو جو حکومت کا حصہ ہے, کہ ہم مل کے پاکستان کو بہتری کی طرف لا رہے ہیں. نہیں, اگر آپ بہتری کی طرف لا رہے ہیں تو پھر محسن نقوی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سسٹم نہیں چل رہا, نہیں چل سکتا, وہ پھر کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ ہی لوگ ہیں نا سسٹم. محسن نقوی صاحب نے اگر اپنا کوئی ذاتی رائے دی ہے تو یہ وہ ان کی ذاتی رائے ہوگی. حکومت بہتر چل رہی ہے, اس حکومت سے بہتر چل رہی ہے. PTI کی وہ جو حکومت تھی جہاں خارجہ پالیسی ایسی تھی کہ کوئی ملک ہمیں پوچھتا نہیں تھا, آج ہمارے ملک کا نام ہے, پاکستان میں گرین پاسپورٹ کی عزت ہے, امریکہ بھی یہاں آتا ہے,
ایران بھی آتا ہے یا ہم ان کی جنگ ہم نے تھرڈ وار ختم کرائی، یہ پاکستان کا کریڈٹ ہے۔ یہ جو بیان محسن نقوی صاحب نے دیا ہے یہ بھی بہتر ہے پاکستان کے لیے؟ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذاتی ایک رائے ہے تو اس ذاتی رائے پہ خواجہ آصف صاحب ہمیں اتنے سارے ٹویٹس کرتے ہوئے کیوں دکھائی دے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں اس پر انٹرویوز دیتے ہوئے کیوں دکھائی دے رہے ہیں، اگر یہ ان کی ذاتی رائے بقول آپ کیا؟ دیکھیں ان کی ذاتی رائے پہ خواجہ آصف صاحب بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ ان کا یہ جو بیان ہے اس کے متعلق اگر وہ ذاتی رائے دے سکتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں ایک بات کہوں کہ اس طرح کے بیانات دے کے جو کچھ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے کہتے ہیں نا کہ وہ پریشانی میں چلے گئے کہ وہ کہتے ہیں جی مسلم لیگ نون غلط ہے۔ ان کو یہ بتائیں کہ بھائی الیکشن لڑا، الیکشن جو کرایا وہ کرایا الیکشن کمیشن نے جو آزاد کشمیر کا ہے۔ جی شاہدہ اب صاحبہ، اگر آپ الیکشن تو الیکشن کرایا الیکشن کمیشن نے، حکومت وہاں پر آپ کی ہے، وزیر اعظم وہاں پر آپ کا ہے، لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا، اب آپ گلے آپ ان سے کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر صحیح باتیں نہیں کر رہے۔ بٹ صاحب کیا کہتی ہیں آپ شاہدہ صاحبہ؟ دیکھیں ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن، دیکھیں جی ہم بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہی جا رہے ہیں تمام تر شواہد ثبوتوں کے ساتھ، جس طرح ہم نے 90s میں کیا، 96 میں کیا، اور آج بھی ہم تمام تر شواہد الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس نہیں جا رہے۔ لیکن یہ چونکہ کنٹرول کر کے چلاتے ہیں، انہوں نے کارکردگی کی بات کی، تو میں ان سے کہوں کہ صوبہ سندھ کے اندر اگر آج پاکستان پیپلز پارٹی تسلسل کے ساتھ پہلے سے زیادہ سیٹیں لے کر کامیاب ہو رہے ہیں تو ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔ ہمیں کچھ تشتری میں رکھ کے فارم 47 کے تحت حکومت نہیں مل رہی،